الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب موعظۃ الحسنہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص مر گیا۔ لوگوں نے اس کی بدعملی، اس کے گناہوں کی بنا پر اسے غسل دینے اور کفن دفن کرنے کو برا جانا اور اسے ٹانگ سے گھسیٹ کر ایک ڈھیر پر ڈال دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں شخص فلاں محلہ میں فوت ہو گیا ہے اور فلاں ڈھیر پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی ہے، اسے لوگوں نے غسل نہیں دیا اور نہ کفن دفن کیا ہے، اب تم جاؤ اور اسے غسل دے کر کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس محلے میں تشریف لے گئے اور میت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص مرا ہے اور وہ ایسا ایسا تھا، وہ اتنا بڑا گناہ گار تھا، وہ فاسق مولن تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے وحی فرمائی ہے، چلو مجھے اس کی جگہ بتاؤ۔ تو وہ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈھیر پر پڑے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ عز و جل، تو نے مجھے اور اس پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اس کی قوم اس کی برائی کی گواہی دے رہی ہے، اب تو ہی اس کے اچھے اور برے ہونے کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اس کی قوم ٹھیک کہتی ہے جیسا کہ اس کے بارے میں برے افعال کی نسبت بیان کرتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس نے اپنی وفات پر 3 باتوں کی مجھ سے دعا کی تھی کہ اگر مجھ سے ان کی اپنی مخلوق کے تمام گناہ گار سوال کریں تو میں ان کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ یعنی اگر یہ 3 دعائیں مجھ سے میری مخلوق میں سے کوئی بھی گناہ گار کر لے تو میں اسے ضرور عطا فرماؤں گا، تو میں اس پر کیوں رحم نہ کروں؟ بلا شبہ اس نے اپنے لیے سوال کیا اور یہ کہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا اے اللہ عز و جل، تو مجھے خوب جانتا ہے کہ میں گناہوں کا مرتکب رہا ہوں، مگر میں گناہ کو اپنے دل میں برا جانتا تھا، لیکن 3 باتیں مجھ میں جمع ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ میں باوجود اس کے کہ گناہ کو اپنے دل میں برا جانتا تھا، گناہ کرنے میں مبتلا ہو گیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ نفسانی خواہش تھی، برائی رفیق بن گئی تھی، برائی میرے ساتھی بن گئی تھی اور ابلیس لعنت اللہ علیہ شریک ہو گیا تھا۔ اس بات نے مجھے گناہ کے فتنہ میں ڈال دیا۔ اب تو خوب جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، اے اللہ عز و جل تو مجھے بخش دے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اے اللہ عز و جل، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور میرا ٹھکانہ فاسقوں کے ساتھ ہوگا، لیکن میں صالحین کی محبت اور ان کے زہد اور ان کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے کو پسند کرتا ہوں۔ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہوں۔ اگرچہ فاسق لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ رہیں اور میں اور وہ مل کر گناہ کرتے رہیں، لیکن میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ اے اللہ عز و جل، تو میرے بارے میں خوب جانتا ہے کہ صالحین میرے نزدیک فاسقوں سے زیادہ محبوب تھے، یعنی اے اللہ عز و جل، نیک لوگوں کی میں زیادہ قدر کرتا تھا، نیک لوگوں سے زیادہ محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر 2 لوگ میرے سامنے آ جاتے، ایک ان میں نیک ہوتا اور دوسرا فاسق ہوتا، تو میں نیک کی مدد کیا کرتا تھا، نیک کے کام آیا کرتا تھا اور فاسق کی مدد میں نہیں کیا کرتا تھا۔ تو ان 3 باتوں کی بنا پر اے اللہ عز و جل تو مجھے بخش دے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ اے اللہ عز و جل، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا تو تیرے اولیاء اور تیرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے،
اور شیطان جو کہ میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے وہ غمزدہ ہو جائے گا، اور اگر تو نے میرے گناہوں کے پاداش میں مجھے عذاب دیا تو شیطان اور اس کے مددگار خوش ہوں گے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام غمگین ہوں گے۔ اور میں خوب جانتا ہوں کہ تیرے نزدیک اولیاء کرام کی خوشی شیطان اور اس کے مددگاروں کی خوشی سے زیادہ محبوب ہے۔ اے رب مجھے بخش دے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، تو اب مجھ پر رحم فرما اور مجھ سے درگزر کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں نے اس پر رحم فرمایا اور اسے بخش دیا اور اس سے درگزر کیا، کیونکہ میں رؤوف الرحیم ہوں، خاص کر اس کے لیے جو میرے حضور گناہوں کا اقرار کرے، اور یہ گناہوں کا اقراری تھا تو اسے میں نے بخش دیا اور اس سے درگزر کیا۔ اے موسیٰ وہ کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا، یعنی میں اس کی حرمت میں اس کو بخش دوں گا، اور جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اور اس کے دفن میں حاضر اور شریک ہوگا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے میرے پیارے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے انسان کی بخشش کا، لیکن انسان ہی ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور بھاگا چلا جاتا ہے۔ ہم کیوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہیں آتے؟ پہلے ہم سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شب برات آئے گی، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے۔ شب برات آتی ہے، وہ بھی غفلت میں گزر کر چلی جاتی ہے، اور آئندہ دوسرے سال کی شب برات کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کبھی رمضان شریف کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان شریف آئے گا تو ہم نیک بنیں گے، ہم قرآن کریم کو کھولیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں گے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ رمضان شریف بھی آتا ہے اور اسی طرح سے گزر کر چلا جاتا ہے، ہم سے قرآن مجید مکمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہمارے نمازیں مکمل ہو سکتی ہیں، نہ ہم سے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک ٹیچر نے، ایک استاد نے کلاس میں اعلان کیا کہ ہم ایک نئی لائبریری کھول رہے ہیں، تو جس کے گھر میں کوئی ایسی فالتو کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں جو نہ پڑھی جاتی ہوں تو وہ لائبریری کے لیے جو ہے وہ لے آئے، ڈونیٹ کر دے۔ تو دوسرے دن بچے لے کر آئے، تو ایک بچے نے دیا قرآن پاک، دوسرے نے دیا قرآن پاک، تیسرے نے دیا قرآن پاک۔ الغرض کلاس میں کثیر بچوں نے قرآن پاک دیا، اور جب استاد نے ان سے پوچھا کہ تو قرآن پاک ہی لے کر آئے ہو، تو ان بچوں نے کہا کہ حضرت ہم قرآن پاک لے کر آئے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں سب سے کم پڑھی جانے والی جو کتاب پڑھی رہتی ہے، جسے کبھی نہیں پڑھا جاتا، وہ یہی کتاب ہے۔ کتنی دل کو چوٹ پہنچانے والی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، کہ ہم آج کل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ کب تک ہم جئیں گے؟ کب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے؟ کب تک ہم گلچھرے اڑاتے رہیں گے؟ کیا ہمیں اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ اچانک اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو کیسے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ یہ اللہ عز و جل نے جو رحمت کی آس دلائی ہے ہمیں، یہ اسی بارے میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور نیک بننے کی کوشش کریں، اور اللہ عز و جل کی رحمت کی آس لگائے رکھیں، امید لگائے رکھیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے، لیکن بندگی کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، بندہ ہونے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بندگی بھی کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عبادات کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے، ان عبادات پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادات کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔